اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ویسے تو اسلام کی عظیم ترین تاریخ کئی ایسی نامور مساجد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے جن کی بلند و بالا شان کی کوئی مثال نہیں، لیکن ان تواریخ میں لاہور کے شاہ عالم چوک اور موچی گیٹ کے درمیان واقع مسجد شب بھر کو سب سے منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ مسجد آج بھی پوری آن بان اور شان کے ساتھ اپنے نمازیوں کو 5 وقت کی نماز کی دعوت دیتی ہے۔ دوستو، اس عظیم الشان مسجد میں جہاں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کرتی ہے، وہیں جمعے کے روز نماز جمعہ کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے تحت نہ صرف مسجد کے اندر بلکہ اس کے باہر بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ خواتین حضرات، اس مسجد کا پس منظر اسلامی تاریخ میں جس قدر اہم حیثیت رکھتا ہے، وہ نہ صرف قوت ایمانی کی اعلیٰ مثال ہے بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور ایمان کی طاقت کے بلبوتے پر ایک مسلمان ناممکن کو بھی ممکن میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی معاملہ اس شب بھر نامی مسجد کا بھی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ مسجد شہر لاہور کی وہ مسجد ہے جو کہ انگریزوں کے دور حکومت میں 3 مرلہ پلاٹ کی صورت میں موجود تھی اور یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہوتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انگریزوں کے دور میں اس مقام سے ایک مسلمان مسافر کا گزر ہوا تو وہ وقت نماز کا تھا، لہٰذا اس نے یہاں نماز ادا کی۔ جبکہ یہ علاقہ اس وقت ہندوؤں کی اکثریت کا حامل تھا، ہندوؤں کو یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی، یہاں تک کہ یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا اور وہاں ہندوؤں کا موقف تھا کہ اس جگہ چونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہے اس لیے یہاں مندر تعمیر ہوگا، جبکہ مسلمانوں کے مطابق یہ جگہ چونکہ مسجد کے لیے مختص تھی اس لیے یہاں پر مسجد تعمیر ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ 1917 کا زمانہ تھا، یعنی صاف ظاہر ہے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب چونکہ تمام ہندو اور مسلم اس تنازع کو حل کرنے کے لیے عدالت کے فیصلے کے منتظر تھے، جبکہ اس وقت عدالت کا جج انگریز تھا اور مسلمانوں کی جانب سے اس کیس کی پیروی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ جب عدالت لگی تو انگریز جج نے یہ کہہ کر معاملہ لٹکا دیا کہ وہ کل اس جگہ کو خود ملاحظہ کرے گا اور موقع پر جو صورتحال ہوگی اسی کو قائم رہنے دیا جائے گا۔ خواتین حضرات، یہ معاملہ دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے وکیل نے مسلمانوں پر ساری صورتحال واضح کر دی کہ یہ جج مسلم مخالف ہے اور ہندوؤں کی طرفداری کرے گا، اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ کل اس انگریز جج کے دورہ کرنے سے پہلے یہاں مسجد تیار ہو۔ اس وقت یہ قانون تھا کہ مذہبی مقامات کو ہرگز مسمار نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی کسی کی عبادت گاہ دوسرے کو دی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت ذرائع بہت کم تھے مگر دل ایمان کی حرارت سے روشن تھا، اللہ کی ذات پر اعتماد کامل تھا، لہٰذا مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک ہی رات میں مسجد بنانی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں نے گاما پہلوان کی قیادت میں راتوں رات مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور جس مسلمان کے پاس جو سامان تھا اس نے وہ مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا۔ ان کا جذبہ قابل دید تھا، جوگ در جوگ مسلمان مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے آتے رہے۔ مستریوں نے دیواریں بنائی، بھٹا والوں نے اینٹیں پہنچائیں اور ترخانوں نے دروازے بنا دیے۔ مستری مزدور سب نے بغیر کسی اجرت کے جذبہ ایمانی سے کام کیا، یہاں تک کہ خواتین رات بھر اپنے سروں پر پانی رکھ کر لاتی رہیں تاکہ مسجد کی تعمیر ممکن ہو سکے۔ اور یوں دوستو، الحمدللہ فجر کی اذانوں سے پہلے ہی مسلمانوں نے مسجد تعمیر کر لی۔ کہتے ہیں کہ جب انگریز جج دوپہر کو موقع ملاحظہ کرنے آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان صفیں بچھا کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یوں اس انگریز جج نے فیصلہ فوری طور پر مسلمانوں کے حق میں دے دیا۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو جب تیسرے روز اس مسجد کی تعمیر کا پتہ چلا تو آپ یہاں تشریف لائے اور بہت خوش ہوئے، اور یہی وہ موقع تھا جب انہوں نے یہ مشہور شعر کہا: مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ سامعین گرامی، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اسی شعر کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو پھر سے ایسا جذبہ ایمانی عطا فرمائے کہ ہم سب آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہ سکیں، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔